روحي وصار الدمع محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں دو چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی، اور اس واقعے کو بھی ان شارٹ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز بیعت عقبہ اولیٰ، یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور گویا کہ ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ ہے، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو بلایا گیا وہ کیوں بلایا گیا؟ جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں جانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 نبوی کو عام الحزن کا نام دیا۔ عام الحزن یعنی غموں والا سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال شعب ابی طالب سے رہائی ہوئی۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، لیکن وہاں سے بھی نامراد لوٹنا پڑا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفوں کے ساتھ رد کیا، ایک نہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چچا کا بھی انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، جس کی وجہ سے مکے والوں نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرنا شروع کیا۔ راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پہ جو ہے ایسی ویسی باتیں کہنے کی کوشش کی، صحابہ اکرام کو ستایا، بہت تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو اسراء اور معراج پہ بلایا تاکہ یہ پورا غم غلط ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مرتبہ بتایا جائے، ان کا مقام بتایا جائے، ان کی اہمیت بتائی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا۔ معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، براق کے ساتھ حاضر ہوئے، براق پہ سوار کروایا۔ وہ ایسی سواری کہ جہاں تک اللہ کے رسول کی نگاہ پہنچتی اس کا قدم وہاں تک پہنچتا۔ اتنی زیادہ سپیڈ اس کی تھی کہ آج تک ویسی سواری کوئی پیدا نہیں کر سکتا، نہ قیامت تک کوئی پیدا کر سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پورے سفید داڑھی اور سفید کپڑوں پہ لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبرائیل امین نے مصلی پہ ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھوائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کون تھے؟ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی آئے دنیا میں ان تمام نبیوں کو یہاں پر جمع کیا گیا، اور آپ نے ان تمام کی امامت فرمائی۔ امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو ان کا مرتبہ بتایا گیا۔ اگر مکے والے، طائف والے آپ کو مارتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ دل برداشت نہ ہو۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ سارے انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کی سیڑھی رکھ دی گئی۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ چڑھنا ہے، جیتے جی آپ کو آسمانوں پہ چڑھنا ہے۔ ایک ایک آسمان پہ انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی،
انبیاء اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کیا، ویلکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا استقبال تو نبی فرماتے ہیں آسمانوں میں، ہر آسمان پر یہ پوچھا جاتا حضرت جبرائیل سے کہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل ناک کرتے، کھٹکا مارتے دروازے کا، ہر آسمان پہ، آسمان کا دروغہ پوچھتا کہ کون۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں جبرائیل ہوں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، معزز مہمان ہے، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، ان کو سیر کرانی ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرانی ہے، جنت اور جہنم کی سیر کروانی ہے، سدرۃ المنتہا سے ان کو آگے بڑھنا ہے، اللہ سے ان کی ملاقات آج طے ہوئی ہے۔ یہ ہر آسمان پر بولا جاتا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ہوتا کہ میرا اعزاز اتنا کیا جا رہا ہے۔ ہر آسمان پہ یہ الفاظ دہرائے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا۔ اس معراج سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ مکے والوں نے آپ کو تکلیف دی، طائف والوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کا کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا، لیکن آپ اطمینان رکھیں، دونوں جہان کا پالنہار جو ہے، رب العالمین جو ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اعزاز وہ دے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کریں گے۔ یہ لوگ جانتے نہیں آپ کے مقام کو، آپ کا احترام یہ نہیں کر پاتے، یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، لیکن میرے نبی آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ سارے انبیاء کی امامت کرتے ہیں، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کا استقبال نبی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ جیتے جی جاگتے میں آپ جنت دیکھ رہے ہیں، ایسا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا، کسی بشر نے نہیں دیکھا، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان ہوا، میری آپ کی زبان میں کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شوق میں اور آگے بڑھ رہے، حضرت جبرائیل اور آگے لے جا رہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ سرکار آپ یہاں سے آگے بڑھیں، یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میں اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ کا جلال یہاں پر موجود ہے، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اطمینان ہوا کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں سب سے آگے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق، پتہ نہیں بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن ایک روایت ایک ایسی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں اتار رہے تھے، اللہ رب العزت نے آواز دی کہ اے محبوب جوتیوں سمیت ہمارے دربار میں تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں جا رہے تھے تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ آپ کہاں رہے، اللہ کے دربار میں آ رہے، آپ اپنے نالین اتار دیں، آپ اپنے چپل اتار دیں۔ حضرت موسیٰ سے یہ کہا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں اتار رہے تھے، اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی جوتیوں سمیت آ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ اگر دنیا والے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں، لیکن آپ کا احترام تو ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بلایا، قرآن کریم میں باضابطہ موجود ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلایا گیا، اور پاس بلائے اللہ رب العزت، اور پاس بلائے، اور پاس بلائے، یہاں تک کہ اب کوئی گیپ نہ رہا، سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا۔ اب بس پورا کا پورا غم غلط ہو گیا، پوری تھکان ختم ہو گئی، پورا مکے والوں کا، طائف والوں کا ستانا، ساری چیزیں دھل گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے دل کو، سینے کو چاک کیا گیا، ایک اور مرتبہ پورے دل اطہر کو دھویا گیا، پھر وہاں پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا غم غلط ہو گیا، سکون آپ کو مل گیا، پورا ریفریش ہو گیا ایک دم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خوب باتیں کی، جو یہ بات بتائی گئی قرآن کریم میں باضابطہ کہ جو باتیں ہوئی سو ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بات فرمائی، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک تحفہ عنایت فرمایا، وہ تحفہ نماز کا۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دی، وہ وحی کے ذریعے سے دی، معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن ڈائریکٹ جو اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا وہ ہے نماز کا تحفہ۔
یہ روایت مشہور ہے اور اتھینٹک ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول کو پہلے 50 نمازیں دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ لے کر واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، امت نہیں پڑھ سکتی، ہمارا تجربہ ہے، آپ جا کے کم کرا کے لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کچھ کم کرائے، ہوتے 10 تک آ گئے۔ 10 آنے کے بعد اللہ کے رسول کو پھر کہا انہوں نے کہ آپ جائیے، جا کے پھر واپس کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مرتبہ گئے، 5 نمازیں ہو گئیں۔ آنے کے بعد پھر کہا اس نبی نے کہ جائیے کم کرا کے آئیے، یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ امتی بہت خطرناک رہتے ہیں، لوگ پڑھتے کچھ بھی نہیں، آپ پریشان ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور ان 5 کو بھی میں کم کرا دوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو لاک کر دیا کہ 5 نمازیں ہوں گی، لیکن ان 5 نمازوں کی جو ثواب میں دوں گا وہ 50 کے مطابق دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یہ ہمارے لیے نمازیں ہیں، یہ اتنا اہم تحفہ ہے۔ یہ اتنا اہم تحفہ کیوں بنا اور وہاں پر یہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ اگر کبھی کسی کو کچھ غم ہو جائے تو وہ نماز میں آ جائے اور وہ اپنا غم دھل لے، اللہ سے باتیں کر لے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ کنورزیشن، اللہ سے بات کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ جو نماز جو بتائی گئی ہے وہ نماز یہی ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نماز میں صحیح دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا، لطف اٹھانے والوں نے اٹھایا، سجدے کے اندر جو لطف ہے دنیا کی کسی اور چیز کے اندر وہ لطف نہیں ہے، یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ اسی لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں سیدھا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کے سامنے ہو۔ اگر تم اتنا خیال نہ کر سکتے ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ کے سامنے تم موجود ہو، اس لیے نماز اس دھیان سے پڑھو۔ آج کل ہمارے نمازاں بہت خطرناک ہو گئے۔ ابھی تراویح چل رہی، آپ دیکھ لیجئے، کسی دن اگر امام صاحب 1 رکعت زیادہ یا کم پڑھے تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے پڑھے۔ 3 رکعت پڑھ لی امام صاحب، لیکن پوری مسجد میں 1-2 کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 3 رکعت پڑھے۔ 1 رکعت پہ سلام پھیر دیے تو پوری مسجد میں 1-2 کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سلام پھیر دیے۔ ہماری نماز کیسی ہو گئی بولے تو ہماری نماز ایک مشین کے جیسا ہو گئی، ایک پروگرامنگ ہے، کسی مشین میں ایک پروگرام ہے، سوئچ آف آن کرتے ہی کیا ہوتا، پورا پروگرام ہونے کے بعد خود بخود آٹومیٹک مشین آف ہو جاتی ہے۔ ایسا ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر بول کے رکعت بانے تو ایک پروگرام شروع ہو گیا، پھر سلام پھیرنے تک ہم کہاں ہیں، دکان میں ہیں، محلے میں ہیں، خاندان میں ہیں، افطار پارٹی میں ہیں، شاپنگ میں ہے، ذہن کہاں کی رہتا، لیکن نماز پوری ہوتے رہتی، رکوع ہوتا، سجدہ ہوتا، تسبیح ہوتی ہے، تحیات ہوتا، سلام پھیرتے کہ پھر باہر آتے، ارے کیا سوچ رہا تھا میں، بلکہ پھر جو ہے وہاں چلے آتے۔ نماز ہماری یہ ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ کی نماز یہ تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، ان کو تیر لگ گئی تھی، جنگ میں ایک تیر لگ گئی تھی، تو جو آپریشن کرنے والے تھے انہوں بولے آپریشن کرنا پڑتا، کاٹنا پڑتا، لیکن اتنا وہ تکلیف ان کو ہو رہی تھی کہ وہ چھینے نہیں دے رہے تھے، کاٹنا تو دور کی بات ہے۔ تو ان کے دوستوں نے، صحابہ اکرام نے کہا کہ حکیم صاحب آپ بے فکر رہیے، انہوں نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہم آپ کو بلا لیتے جب ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو واقعی جب وہ صحابی نماز کے لیے کھڑے، اس کے بعد اس طبیب کو بلایا گیا، وہ آ کے پورا کاٹ کے پورا نکال کے پھر اس کو سی دیے، لیکن ان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام کی نماز یہ تھی۔ آج بھی ایسے اللہ والے ہیں جو نماز میں ساری دنیا کو بھلا دیتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے نمازوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کا ایک اور پیغام، جب بھی معراج کا واقعہ یا معراج کا موسم ہوتا ہے تو یہ پیغام میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں۔ تو آج درس کے تسلسل میں جب شب معراج کا معاملہ آ گیا تو میں آپ کو پیغام دوں کہ معراج کا پیغام نماز ہے، نماز جو ہے تحفہ دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے تھے تو کچھ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے تو سنا گیا کہ کان لگا کے سنا گیا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ بولنا چاہ رہے لیکن اتنی کمزور ہو گئی کہ بول نہیں پا رہے، کان لگا کے سنے تو پتہ چلا اللہ کے رسول بول رہے کہ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال کر لے، نماز کا خیال کریں گے یہ لوگ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اتنی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی واضح طور پر آتا ہے کہ دونوں کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے
پیر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول مسجد آتے اور نماز ادا کرتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج تھوڑے سے کام کے واسطے دوست سے ملنے کے لیے رکے ہوئے ہیں, مسجد میں نماز ہو رہی, مسجد کے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہیں, نماز کے لیے ہم نہیں آتے. ہمارے گھروں میں شادی ہے, پوروں کے نمازاں چلے گئے, ولیمہ ہے, پوروں کے نمازاں چلے گئے, جنازہ ہے, پوروں کے نمازاں چلے گئے, کوئی پیدا ہو گیا, پوروں کے نمازاں چلے گئے. چھوٹی بڑی ہر بات پہ ہم نماز کو ختم کر دے رہے. تو نماز کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, پہلے عشرے میں جو حال ہمارے مسجدوں کا تھا وہ اب نہیں ہے. اب جو حال ہے وہ آخری عشرے میں نہیں رہتا. آخری عشرے میں جو رہتا وہ چاند دیکھتے ہی سب غائب ہو جاتے. تعجب کی بات ہے. ہمیں بہرحال نماز کے طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا واقعہ جو پیش آیا, یہ واقعہ ایک ہی رات میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں اعلان کیا کہ ایسا کا ایسا ہوا. پھر میں آپ کو درس میں لے کے چل رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کفار مکہ کو اور زیادہ موقع مل گیا کہ دیکھو بہہ کے باتاں کر رہے. اب تک تو تھوڑا کنٹرول میں تھے, اب تو پورا ہی ان کا کام ہو گیا. محمد سٹیا گئے, نعوذ باللہ, کہنے لگے یہ پاگل ہو گئے. یہ بول رہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ تک چلے گئے, پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پہ چلے گئے, پھر سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے, اللہ سے گفتگو کرے اور وہاں سے ایک تحفہ لے کے آئے اور آ بھی گئے بھی اور آئے بھی. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگوں نے کہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے میں گیا تو فلاں قافلے سے ملا, فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ہے, آتے ہوئے میں فلاں قافلے سے ملا, وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا, ان کے سامنے کا جو اونٹ ہے وہ اس کلر کا ہے, وہ لوگ اس وقت تک یہاں تک پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثبوت دیا. تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ چلیے بیت المقدس آپ گئے تھے نا, مسجد اقصیٰ آپ گئے تھے, بتائیے مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, گنبد اس کا کیسا ہے, سامنے کا حصہ کیسا ہے, یہ سوال کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو لا کے گویا کے سامنے کھڑا کر دیا. پورے فاصلے اللہ رب العزت نے مٹا دیے. اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا. انہوں نے پوچھا کہ کتنی کھڑکیاں ہیں. بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے اللہ کے رسول نے اس طرح گنا 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 بتایا کہ اتنے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ دروازے کتنے ہیں, اللہ کے رسول نے گن کے بتایا کہ اتنے دروازے ہیں. ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو سب ایز اٹ از بتا رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے دوست تم ان پہ ایمان لائے نا, انہوں تو یہ بول رہے کہ راتوں رات ایسا ایسا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لوگوں نے کہا ہاں, تب تو انہوں نے سچ کہا. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا لقب صدیق پڑا. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس سچ ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو صدیق ان کا نام پڑا کہ سچ ماننے والا. صدیق کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والے, سچا ماننے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سچا مانا. لیکن جب قافلے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس تاریخ میں کیا تم وہاں پر تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم وہیں پر تھے. اس تاریخ میں کیا تمہارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا. ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس کلر کا اونٹ تمہارا سب سے سامنے تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. تو لیکن بات تو صحیح تھی لیکن ان کو ماننا نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بھی پورے عرب میں ایک چرچا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی فرمائی لوگوں تک دین اسلام کے پھیلانے میں. پھر اس واقعے کے بعد جب حج کا موقع آیا تو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. مدینہ منورہ سے 6 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے موقع پر لوگوں کو جا کر دین کی بات, اسلام کی بات بتاتے. تو ایسی بتاتے گئے, راؤنڈ مار رہے تھے, بتاتے بیعت عقبہ. عقبہ کہتے ہیں مینا کے طرف ایک جگہ ہے, ایک گھاٹی ہے, اس کا نام عقبہ ہے. وہاں پر کچھ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ لوگ دن میں ستاتے تھے تو رات کی اندھیریوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جا کے ملتے تھے تاکہ شریر پسند جو لوگ ہیں وہ ستا نہ سکیں. وہ آرام سے سو رہے ہوتے تھے, اللہ کے رسول محنت فرماتے تھے. رات کے اندھیریوں میں جا کے ان لوگوں کو اٹھایا,
ان لوگوں سے اجازت لی، ان لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا، تو 6 لوگوں نے مدینہ منورہ سے، جو خزرج کے، اوس و خزرج کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی بات بڑی اچھی بھلی لگتی ہے۔ یہودیوں سے ان کو دشمنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہودیت کو ختم کرنے اور اسلام کو برپا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو ان لوگوں نے اس مناسبت سے بھی اللہ کے رسول کی بات سنی اور ان لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت میں کیا گیا کہ جو آپ کہیں گے ہم ان باتوں کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، قسم لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، آپ لوگ جو ہے بڑوں کا احترام کریں گے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، حقوق ادا کریں گے، کسی کے حقوق نہیں ماریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اس طرح جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ ہی بولیں گے، دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ان لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ منورہ روانہ فرمایا کہ وہاں پر محنت کریں۔ یہ آج کا درس تھا بیعت عقبہ اولا۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، یعنی حضرت مصعب ابن عمیر اور یہ 6 لوگ جو گئے مدینہ منورہ میں جا کے ایک ایک گھر پہ کام کرے، وہ کیسا کام کرے، پھر وہاں سے کتنے لوگ واپس آئے، بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا ہوا اور اس سے کفار کو کتنی پریشانی ہوئی، پھر اسلام کا قافلہ آگے کیسے بڑھا، انشاءاللہ ان تمام باتوں کو کل کے درس میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اس کے پیغام کو پڑھنے، سننے، لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔